السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، اور اس کے اندر جو تجوید کے قاعدے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ، فلما میم کے اوپر تشدید ہے تو اس میم کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فصل یہ صاد ہے، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، اس کو فصلہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ فصل طالوت، یہاں پر تو ہے تو اس کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، تالوت نہیں پڑھیں گے اس کو بلکہ طالوت۔ اور یہاں پر یہ لام الف کی علامت ہے وقف کی، تو لام الف کی جو علامت ہوتی ہے وقف کی وہاں پر وقف نہیں کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے بھی وقف نہیں کیا ہے۔ قال قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ، ان کے نون کے اندر غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے لام کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے وقف کیا ہے اور یہاں پر آیت ہے نہیں، تو اب پیچھے سے لٹا کر کے پڑھیں گے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، مبتلیکم با کے اندر قلقلہ کریں گے، مب یہ جو لاسٹ میں آواز نکل رہی ہے ہلکی سی، یہ قلقلے کی آواز کہلاتی ہے، تو اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ کم یہاں پر غنہ کریں گے اس لیے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میں با ہے، اور تجوید کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے میم ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر غنہ اور اخفا دونوں کر کے پڑھتے ہیں۔ فمن شرب منہ فلیس منی، فمن یہاں پر نون کے اندر غنہ کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں شین ہے، اور شین بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اور اخفا کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا، فمن اس طرح سے۔ منی اس نون کے اندر غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ یہاں پر میم کو ڈائریکٹ لام کے اندر ملانا ہے۔ اب یہ جو نون ہے بیچ کا، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد کہیں پر بھی اگر لام آتا ہے تو وہاں پر نون نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف لام پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر اس طا کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فَإِنَّهُ اس نون کے اندر غنہ کریں گے۔ منی یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ من اغترف غین کو بھی اور را کو بھی دونوں حرفوں کو پر کر کے پڑھیں گے۔ غرفتم یہاں پر غنہ کریں گے اس لیے کہ یہاں پر تنوین کے بعد میں با ہے، اور تنوین کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پریکٹس کیجئے، اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہیں آئیے ایک بار آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔